تو الحمدللہ میں علم والا ہوں، میں بھی اسی سے مناظرہ کروں گا جس کے پاس سند ہوگی، اس لیے کہ اگر آپ کے نزدیک کوئی حدیث بغیر سند کے معتبر نہیں تو میرے نزدیک کوئی مناظر بغیر اپنی علمی لیاقت کو بتائے ہوئے معتبر نہیں ہو سکتا۔ قرآن و حدیث کے علاوہ بے شمار کتابیں ایسی ہیں جو سند کا درجہ رکھتی ہیں، ہزاروں کتابیں۔ مثلا آپ کو قرآن کریم کی تفسیر اپنے من سے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے اوپر جھوٹ باندھے وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے، اور جو قرآن میں اپنی رائے سے اور اپنے من سے جس کی تائید اقوال صحابہ اور ائمہ سے نہ ہوتی ہو، اپنی طبیعت سے قرآن میں کچھ کہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو قرآن کی تفسیر کو جاننے کے لیے تفسیر کی معتبر کتابیں ہیں، حدیث کی شرح کو جاننے کے لیے حدیث کی بہت ساری معتبر کتابیں ہیں، اسی طریقے سے اصول مناظرہ کو جاننے کے لیے یہ مستند کتاب ہے۔ اگر ان کے نزدیک یہ کتاب مستند نہیں ہے تو انکار کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ اپنے آپ کو یہ اہل سنت سے کہتے ہیں اس لیے مجھے یہ امید نہیں ہے کہ وہ انکار کریں گے۔ ہمارے نزدیک جس طرح سے قرآن اور حدیث دلیل ہے، اسی طریقے سے معتبر علماء کی کتابیں اور ان کے ارشادات بھی دلیل ہیں، اور انہوں نے بے دلیل وہ باتیں نہیں کہی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن سے کوئی ثبوت نہیں دیا، جبکہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ قرآن خود کہتا ہے جاہلوں سے مباحثہ مت کرو، عالموں سے کرو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور آپ چونکہ قاری صاحب معذرت چاہتا ہوں، آپ نے جو سند دکھائی ہے یہ عالم کی سند نہیں ہے، کہیں آپ نے دو چار کتابیں اردو کی پڑھ لی ہوں گی اور یہ ڈپلومہ ہے جو آپ نے لے لیا، اس کا مطلب آپ کے پاس عالم کی سند نہیں ہے۔ اور مناظرہ کے لیے دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے۔ آپ کو میں عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں قاری صاحب آپ یہ عبارت عربی کی نہیں پڑھ سکتے ہیں، خدا کی قسم نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر پڑھ سکتے ہیں تو عبارت یہ ہے، آپ اس کو پڑھ کر کے اس کا ترجمہ بتائیے، اور نہیں تو پھر میں ابھی اس کا مطلب بتاتا ہوں۔ آپ نے جو سند پیش کی ہے یہ اردو پڑھنے والوں کی جو ڈپلومہ کرتے لوگ گھر پہ بیٹھ کر کے، یہ عالم کی سند نہیں ہے۔ آپ لوگ نہیں بولیں، چپ بیٹھ رہے ہیں۔ یہ کتاب ان کو دے دیجئے، اگر وہ پڑھ کر کے اس کا مطلب بتا دیتے ہیں تو پھر میں یہ تیسری بار ان کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ تم بیٹھو بیٹھو، آپ لوگ دیکھیے حالات اور سمجھیے۔ اب میں اگر ہم چونکہ اہل سنت و جماعت سے ہیں، ہم اپنے اکابر کو قابل اعتبار مانتے ہیں، ان پر ہمارا اعتماد اور بھروسہ ہے۔ اور یاد رکھیے یہ کوئی ایسے عالم نہیں ہے کہ جن کو آپ بریلوی کہہ کر کے نظر انداز کر دیں۔ ان کا انتقال 1083 ہجری میں ہوا، گویا تقریباً 400 سال پہلے کی یہ کتاب ہے۔ یہ 400 سال پہلے، گنتی میں ادھر ادھر ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ مناظرہ کو مناظرہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ میں عربی عبارت اس لیے نہیں پڑھوں گا تاکہ وہ دوبارہ اس کو نقل نہ کر سکے، ترجمہ پڑھ رہا ہوں، عبارت وہ پڑھ دیں، پوری مجلس پر ان کا احسان ہوگا، پوری مجلس پر ان کا احسان ہوگا۔ ينبغي ان يكون المناظران، اب آگے
میں نے اس لیے اتنی پڑھ دی کہ آپ لوگوں کو یہیں سے پڑھ کر کے وہ سنائیں گے، جس میں لکھا ہوا ہے دونوں مناظر کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہم پلہ ہوں، ان میں سے کوئی بہت بلند نہ ہو اور کوئی بہت نیچا نہ ہو، ورنہ گفتگو نہیں ہوگی بلکہ آپس میں جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اور جب علماء رہیں گے تو وہ اپنے درجے کا لحاظ کریں گے، وہ اپنی گفتگو میں بھی عامی الفاظ اور بازاری لب و لہجہ اختیار نہیں کریں گے۔ اس لیے انہوں نے یہ شرط رکھی ہے۔ اور یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے رشیدیہ، اور پھر اس کے مصنف کی تاریخ وفات 1083 ہجری ہے، یہ 1446 ہجری چل رہا ہے۔ آپ لوگ گن لیجئے کہ کتنے سال ہو گئے، اعلیٰ حضرت اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یہ اس وقت کی کتاب ہے۔ اگر اتنے قدیم علماء کی کتابیں بھی معتبر نہیں تو پھر دین کا دفتر آپ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ کن کی باتیں معتبر ہوں گی؟ اس لیے میں نے کہا، اور انہوں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، یہ بہت بڑے عالم تھے اس زمانے کے، تو انہوں نے جو کچھ لکھا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھا ہے۔ قرآن سے میں نے آیت کریمہ پیش کی کہ جاہل سے بحث کرنا یہ علماء کا کام نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بحث و مباحثہ کرنے کے لیے اگر آپ عالم ہیں تو سامنے والا بھی عالم ہونا چاہیے، اور عالم کے بارے میں ہم کیسے جانیں گے؟ اس کے جاننے کا ایک طریقہ اس کی سند ہے۔ جیسے ابھی ہم نے آپ کے بارے میں جانا کہ آپ نے صرف اردو میں ڈپلومہ کیا، تو یہ ہم نے کیسے جانا؟ کیسے اس کو جانا؟ آپ نے اگر یہ نہ دکھایا ہوتا تو ہم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسری جماعت کے عربی مدارس میں پڑھنے والے طلبہ سند حاصل کرتے ہیں، آپ نے وہ سند حاصل کی۔ میں الحمدللہ تقریباً 2.5 درجن کتابوں کا رائٹر ہوں، ہزاروں شاگرد میرے پڑھائے ہوئے شیخ الحدیث، مفتی اور مبلغ اور دنیا بھر میں وہ دین کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں۔ میں اپنا وقت ایسے لوگوں پر ضائع تھوڑی کروں گا۔ میں ابھی ان حضرات کی دعوت پر اس لیے آیا کہ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ سنی علماء کے پاس کوئی مناظرہ کرنے والا نہیں ہے، ورنہ میں پرسوں سے بیدار ہوں، اور ابھی سفر کر کے مجھے ایک بڑے دارالعلوم میں جانا ہے، الجامعۃ الاسلامیہ روناہی میں رات میں خطاب کرنا ہے یو پی کے اندر۔ تو میں آپ کا بھی وقت قیمتی سمجھتا ہوں، اپنا بھی۔ انہوں نے یہ سند پیش کی، یہ عالم دین نہیں ہے، اور جب عالم دین نہیں ہے تو عربی کتاب کیا پڑھیں گے؟ مناظرہ کے لیے اصول مناظرہ کا ہونا ضروری ہے، یہ ہم نے نہیں طے کیا ہے، یہ خود آپ نے ہم کو لکھ کر کے دیا ہے۔ تو جو 8 شرطیں آپ کی ہیں، آپ ان شرطوں کے بارے میں بتائیے، ان میں سے کسی ایک شرط کے بارے میں بتائیے کہ یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے۔ اگر نہیں ہے تو آپ نے یہ 8 شرطیں لکھ کر کے ہمارے پاس بھیج کر کے گویا قرآن کی بھی مخالفت کی اور حدیث کی بھی مخالفت کی، اور پھر آپ نے یہ سند پیش کی۔ آپ نے مجھ سے کہا جب حضور کے زمانے میں سند نہیں تھی تو مانگتے کیوں ہیں؟ تو آپ نے ایک یونیورسٹی سے جا کے کیوں مانگا؟ آپ نے بھی تو رسول پاک کے اقوال کی مخالفت کی۔ ہم دارالعلوموں میں جا کر کے رسول پاک کا علم جہاں پڑھایا جاتا ہے وہاں بھیک مانگتے ہیں، اور آپ کہیں اور جا کر کے بھیک مانگتے ہیں۔ فرق یہ ہے علم میں، ہم علم مصطفیٰ حاصل کرتے ہیں دارالعلوموں میں جہاں پہ واقعی رسول پاک کا علم پڑھایا جاتا ہے، اور آپ جا کر کے یونیورسٹی سے صرف سند لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی فن مناظرہ کے اصول سے آگاہ نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو ان 8 شرطوں کے بارے میں بتائیے، یہ قرآن اور حدیث میں شرطیں کہاں مذکور ہیں جس کو آپ نے ہمارے پاس ارسال فرمایا ہے؟ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور یہ کتاب پھر میں بھیجواتا ہوں، ان سے کہیے عبارت پڑھ کر کے بتائے یہ شرط ہے کہ نہیں، اور یہ کتاب معتبر ہے یا نہیں، اور اس کتاب کے مصنف کو یہ معتبر مانتے کہ نہیں۔ اگر مانتے ہیں تو اس کے بارے میں بتائیں، اور نہیں مانتے ہیں تو کیوں، اس کی بھی وجہ بتا دیں۔ کتاب حاضر کیجئے شفیق صاحب، پھر لے جائیے آپ۔
مجھے سند لائیے، کتاب نہیں. آپ کتاب کیوں یار بار بار ہماری مرضی کے بغیر نہیں لا سکتے؟ سند بھی لے جائیے، سند بھی لے جائیے. ہاں کتاب کو وہ رکھیے، ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، کتاب بات کی بات ہے. لائیے سند لائیے. کہاں شروع کریں بھیا آپ لوگ؟ ہاں گفتگو. بھیا شور گل نہیں ذرا، جلدی کام ختم. آپ بھی بیٹھیں بھیا. کام کر رہے ہیں، خلل واقع ہوگا. جلدی کرتے ہیں کام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، ابھی آپ نے ہمارے فریق مخالف کو سنا تو کچھ اس میں خلاف ادب باتیں مجھے تو لگی، پتہ نہیں آپ کو لگی کہ نہیں لگی. جیسے کہ بار بار لفظ جاہل کا استعمال کرنا آپ کے لیے اور بھیک مانگنا، تو یہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہیں. بھیک مانگنا، جاہل کہنا. اگر نعوذ باللہ من ذالک ہم اگر جاہل ہوتے تو مناظرہ نہیں کرتے. ہم نے آپ سے ایک ہی سوال کیا تھا، وہ قرض آپ کے اوپر باقی ہے، آپ نے جواب نہیں دیا. اور رہی بات اس کی مناظرے کی کتاب کی، تو یہ ایک عالم کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ مخلوط بھی ہے، مشکوک بھی ہے. اس کا لکھنے والا عالم معصوم نہیں ہے، یا اس پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. ہمارا اصل جو ہے وہ ہے قرآن اور حدیث. اگر آپ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں چل سکتے تو منع کر دیجئے، پھر اس کتاب پر بات ہوگی. اور اگر قرآن اور حدیث پر چلتے ہیں تو اس کتاب کو ایک طرف رکھ دیجئے گا. کلیئر بات ہے. قرآن اور حدیث، قرآن اللہ کی کتاب ہے اور حدیث رسول اللہ کی کتاب ہے. ہم ایسی کتابوں کو ان کے بعد مانتے ہیں. اگر قرآن کریم میں لفظ مناظرہ کہیں ہے تو آپ دکھائیں، حدیث میں ہے تو کہیں دکھائیں. جب قرآن میں نہیں، حدیث میں، تو اس میں کہاں سے آ گیا؟ اور رہی بات دوسری بات کہ جس طرح سے میں نے سند دکھائی دو، تو مفتی صاحب کو اپنی سند دکھانی چاہیے تھی کہ میری یہ سند ہے. تو جواب تو یہ تھا میری سند دیکھی، لیکن مفتی صاحب نے اپنی نہیں دکھائی. دوسری بات، مفتی صاحب نے کہا کہ صاحب اردو کا ڈپلومہ ہے. صحیح سے ان کو اردو پڑھنی بھی نہیں آتی ہے. وجہ کیا ہے؟ عربی اور اردو، ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں، عربی اردو کا ڈپلومہ ہے. تو پہلا سوال تو یہ تھا کہ مفتی صاحب اپنی سند دکھاتے. دوسری بات، قرآن اور حدیث کے مطابق بات کرتے. ایک عالم کی لکھی ہوئی جس میں صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، کیسے یقین کر لیں ہم اس پہ؟ یا تو آپ یوں کہتے کہ قرآن و حدیث پر ہمارا یقین نہیں ہے تو پھر اس کتاب پر بات ہوتی ہے. اگر یقین ہے تو قرآن حدیث کی روشنی میں بات کریں نا. قرآن حدیث کی روشنی میں بات کیوں نہیں کرتے آپ؟ لیجیے مولانا صاحب، کتنا ٹائم ہمارا؟ بات ہو گئی. 5 منٹ ہے نا؟ بات ہو گئی. بات ابھی نہیں، ابھی 5 منٹ ہے ہمارے 5 منٹ ہیں ابھی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب سے میں گزارش کروں گا، عرض کروں گا کہ یہ بھی آپ نے مناظرہ رشیدیہ کی وہ عبارت پیش کیا ہے، تو اس میں ینبغی بہتر ہے، مناسب ہے. ینبغی کا معنی قبلہ مفتی صاحب تائید کریں گے، وجوب نہیں ہے اس کا معنی کہ لازم ہے، ضروری ہے. اور سند جیسے ابھی قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا، یہ کتاب 400 برس پرانی ہے. آپ کے جو مؤلف مصنف ہیں حضرت علامہ رشید احمد جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا زمانہ جو ہے 400 برس پہلے کا ہے. اس سے پہلے تو کیا اہل سنت اس سے پہلے نہیں تھے؟ کیا اس سے پہلے مناظرے نہیں ہوتے تھے؟ اور اس کے اوپر چلے جائیں گے. یہ جو اصطلاحات ہیں، مناظرے کی اصطلاحات یا فقہ کی تفسیر، اصول تفسیر، فقہ، اصول فقہ کی جتنے بھی اصطلاحات ہیں، نحو، صرف و نحو، یہ سب کی سب اصطلاحیں، کہ ساری اصطلاحیں زمانے نبوی کی نہیں. حتیٰ کہ کیا ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حتیٰ کہ دور تابعین کی بھی یہ اصطلاحیں بہت سی کچھ ہیں، لیکن کچھ سی اصطلاحیں نہیں ہیں. تو سوال یہ، کیا 400 برس پہلے اہل سنت نہیں تھے؟ کیا 400 برس پہلے مناظرے نہیں ہوتے تھے؟
بہتر ہے کہ علم میں دونوں ہم کیا نہ ہوں. دوسری چیز علم کا تعلق سند سے نہیں ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں, کتنے بڑے بڑے دارالعلوم کی سندیں لیے بیٹھے ہیں, لیکن یقیناً ان سے بھی عربی عبارت خوانی نہیں آتی. تو کیا اگر وہ جہاں آپ مفتی صاحب خدمت انجام دے رہے ہیں اس ادارے کی, آپ بھی معلوم کہ بہت سے طلبہ ہیں کہ جو سند حاصل کرتے ہیں, اچھے نمبرات ملتے ہیں, لیکن ان کے اندر کوئی لیاقت صلاحیت نہیں ہوتی, عبادت خانی پر ان کو قدرت نہیں ہوتی ہے. تو پتہ کیا تھا کہ صرف سند ہی یہ کیا ہے, جو آپ نے فرمایا علم میں برابر ہونا ضروری ہے. اس سے ہم بالکل اتفاق کرتے ہیں کہ ہاں علم میں برابر ہونا مناسب ہے, بہتر ہے, ضروری واجب نہیں ہے. کیا کوئی شخص اگر آئے دوسرے کیا ہے مذہب سے تعلق رکھنے والا اور وہ اپنے مذہب کا نمائندہ نہیں ہے, لیکن وہ مذہب اسلام پہ اعتراض کرتا ہے, تو کیا علماء کی ذمہ داری نہیں ہے جواب دوں؟ جی نہیں, سوال جواب نہیں ہے. یہ مناظرہ جو ہے, تو ابھی میں نے مفتی صاحب سے عرض کیا تھا کہ جیسے کہ مباحلے کے تعلق سے فرمایا کہ وہاں مباحلے کا ذکر ہے, مباحلہ اور ہے, مناظرہ اور ہے. تو قرآن مجید میں کہیں پر مناظرے کا ذکر نہیں آ سکتا ہے, جہاں کہیں بھی حق و باطل کی مابین مارکا آرائی ہوئی ہے, کہیں پر بھی قرآن مجید میں مناظرے کا ذکر نہیں ہے. احتجاج کا ہے, حاج کا ہے. ٹائم ہو گیا, ٹائم ہو گیا, معذرت چاہتا ہوں. نہیں کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, آپ میرے پاس آ جائیں. یہ آپ نے میرے پاس ان حضرات کے ذریعے پہنچایا, آپ نے ان کو دیا, مجھے دیا. اب تو یہ جو شرطیں آپ نے لکھی ہیں صوفی اسلامک بورڈ کی طرف سے, تو ماشاءاللہ ان کے ذریعے مجھے مل گئی. آپ میری تحریر کو یا میری دی ہوئی کتاب کو مت مانیں, لیکن جو آپ نے لکھ کے دیا ہے اسے تو مانیں گے. ان سے کہیے کہ ذرا یہ عبارت کیا ہے جو آپ نے لکھ کے بھیجی ہے, ذرا اس کو پڑھ کر کے سنا دیں اور اس کا مطلب بتا دیں. یہ نیچے والی عبارت میں اس پہ نشان لگا دے رہا ہوں. ٹھیک, چلیے یہ لیجئے, چلیے اس کو کہیے قاری صاحب پڑھ کر کے سنا دیں اور اس کا مطلب بتا دیں. یہ آپ ہی کی بھیجی ہوئی ہے, میری نہیں ہے. قاری صاحب پڑھ کر کے اسے سنائیں. اگر میں پڑھ کے سنا دوں اور اس کا ترجمہ کر دوں اچھا تو بات آگے بڑھے گی. بڑھے گی. ٹھیک ہے, آپ لوگ سن رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو آپ نے لکھ کے دیا, بات تو آگے بڑھے گی انشاءاللہ. علی مع القرآن والقرآن مع العلی لن یفترقا حتی یریدا علی الحوض ھذا حدیث صحیح الاسناد. ترجمہ یہ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے, یہ ہرگز اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پر نہ پہنچ جائے. ھذا حدیث صحیح الاسناد, یہ حدیث اسناد کے اعتبار سے صحیح ہے. سن لیا آپ لوگوں نے, لائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تحریر خود انہوں نے بھیجی ہے اور انہوں نے بھی پڑھ کر کے سنائی ہے. اب چونکہ مجھے معلوم ہو گیا کہ قاری صاحب عالم نہیں ہیں, لیکن بغل میں بیٹھے ہوئے مصباحی صاحب ہیں, تو وہ ضرور اس بات کو سمجھیں گے. کیا وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ یہ صحیح الاسناد لفظ ہے یا صحیح الاسناد؟ اگر ہاں کہیں تو پھر میں گفتگو کروں, اور اگر نہ کہیں تو پھر میں آگے گفتگو کروں. جی مفتی صاحب, وہ صحیح الاسناد لفظ ہے یا صحیح الاسناد؟ ایک منٹ, بات میری پوری ہو جانے دیجیے. ان کا وقت پورا ہو جانا. صحیح اسناد پہ بات کر رہے ہیں. صحیح الاسناد باقاعدہ ریکارڈ ہے, اور اس کو آپ صحیح الاسناد پڑھیں یا صحیح الاسناد, دونوں صورتوں میں ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے خود ہمارے پاس لکھ کر کے بھیجا ہے کہ جو حدیث معتبر ہوگی وہ سند والی ہوگی. تو آپ نے خود ہی لکھ کر کے بھیجا ہے کہ سند ضروری ہے حدیث کو ماننے کے لیے. اگر حدیث کو ماننے کے لیے سند ضروری ہے
تو کیا آپ کو ماننے کے لیے سند کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ نے خود یہ لکھ کر کے بھیجا ہے اور اس میں لکھا ہوا، یہ میری تحریر نہیں ہے، تو آپ حدیث رسول کے لیے تو سند چاہیں اور ہم آپ سے گفتگو کرنے کے لیے سند کا مطالبہ نہ کریں؟ آپ خود لکھ رہے ہیں کہ ہم حضور کی حدیث وہی مانیں گے جس پہ سند ہوگی، تو الحمدللہ میں علم والا ہوں، میں بھی اسی سے مناظرہ کروں گا جس کے پاس سند ہوگی، اس لیے کہ اگر آپ کے نزدیک کوئی حدیث بغیر سند کے معتبر نہیں تو میرے نزدیک کوئی مناظر بغیر اپنی علمی لیاقت کو بتائے ہوئے معتبر نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے جو عبارت پڑھی ہے، آپ کتب حدیث اٹھا کے دیکھ لیجئے، مناظرے کی کتابیں دیکھ لیجئے، اصول حدیث کی کتاب دیکھ لیجئے، آپ نے جو پڑھا ہے شاید کوئی آپ کی حمایت میں نہ ملے۔ خود آپ کے بغل میں مصباحی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اس مسئلے میں آپ کی حمایت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ مناظرہ کرنے کے لیے عالم ہونا چاہیے، ہم کسی بے علم سے مناظرہ کرنے کے لیے تو نہیں آئے ہیں۔ اور رہی بات یہ کہ آپ جاہل کہہ رہے ہیں، میں الحمدللہ قوت حافظہ صحیح رکھتا ہوں، میں نے آپ کو جاہل نہیں کہا ہے، میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، اگر اس کا ترجمہ کرنا یہ بے ادبی ہے تو آپ بے ادبی کا الزام میرے اوپر نہیں لگا رہے ہیں، قرآن پر لگا رہے ہیں۔ اور آپ نے کتنی بڑی بات یہ کہہ دی کہ یہ بے ادبی کر رہے ہیں۔ میں قرآن پڑھ کر کے سناؤں، قرآن نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو کیا قرآن نے جاہل کہہ کر کے لوگوں کی بے ادبی کی ہے؟ اگر ہم نے بے ادبی کی تو یہ بے ادبی قرآن نے پہلے کی ہے۔ پہلے اس کا آپ جواب دیجئے کہ کیا قرآن کا ترجمہ پڑھ کر کے بتانا اور قرآن کی آیت پڑھ کر کے سنانا بے ادبی ہے؟ اور پھر آپ نے اسے جو غلط پڑھا تو غلط پڑھنے کی بنیاد پر کیا آپ نے ائمہ محدثین کی طرف ایک غلط بات کی نسبت نہیں کی؟ پھر تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ صحیح حدیث کے لیے سند چاہتے ہیں تو آپ سے میرا مطالبہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں حدیث میں فرمایا کہ میری وہی حدیث ماننا جس کی تمہارے پاس سند ہوگی؟ وہ حدیث بتائیے جس میں رسول پاک نے فرمایا ہو کہ میری کوئی حدیث بغیر سند کے مت ماننا۔ اگر ایسی کوئی حدیث نہیں ہے تو آخر محدثین نے یہ شرط کیوں لگائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محدثین نے قرآن کی بھی مخالفت کی اور حدیث کی بھی مخالفت کی، اور اگر آپ کے نزدیک قرآن کی اور حدیث کی مخالفت کرنے والے یہ محدثین ہو سکتے ہیں تو پھر ہم کو کہنے دیجئے کہ سامنے والا مخالف ہو سکتا ہے قرآن و حدیث کا، مگر امام بخاری، امام ذہبی، علامہ ابن حجر اسقلانی جیسی شخصیتیں غلط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے انہوں نے جو شرط لگائی ہے اور آپ نے ہم کو لکھ کر کے دیا ہے، یہ خود اس بات کا اظہار ہے کہ علمی گفتگو کے لیے سند درکار ہے۔ ینبغی کا لفظ آپ نے استعمال کیا کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ مناسب کے معنی میں ہو، ٹھیک ہے، لیکن ینبغی کا معنی صرف مناسب ہی نہیں آتا ہے۔ صاحب رد المحتار، خاتم المحققین، علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو سادات کرام سے ہیں، الحمدللہ ہم سادات کا جو احترام کرتے ہیں، ہماری مجلسوں میں آ کر کے بیٹھیے تو معلوم ہوگا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میرے سرکاروں کے۔ یہ سرکاروں سے کس کو مراد لیا؟ سادات مارہرا، سادات بلگرام، سادات کالپی۔ ہم لوگ الحمدللہ ان کا احترام دل و جان سے کرتے ہیں، یہ ٹاپک نہیں ہے۔ لیکن علامہ ابن عابدین جو سادات میں سے ہیں، انہوں نے تحریر فرمایا کہ ینبغی کا معنی صرف یستحبو نہیں ہوتا ہے، اس کا معنی یجبو بھی آتا ہے۔ یجبو کا معنی ہوتا ہے ضروری ہے، تو وہ بھی معنی ہو سکتا ہے اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے۔ بہرحال میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس سند نہیں، مستند عالم نہیں، تو اب مجھے آپ سے جبریہ مطالبے پر کوئی اصرار نہیں ہے۔ آپ نے مجھ سے کہا آپ نے سند نہیں دی، الحمدللہ میری سند خود یہ مفتی شہزاد صاحب ہیں، اس لیے کہ یہ میرے شاگرد ہیں۔ آپ کے بنگلور میں، کرناٹک میں
آپ کے رامپور میں، آپ کے مراد آباد میں، آپ کے آسام میں، کیرلا میں، کشمیر میں، افریقہ میں، امریکہ میں میرے ہزاروں شاگرد میری سند ہیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. آپ آئیے اور آپ بھی آئیے. یہ مزید اطمینان کے لیے دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی جو مبلغ اسلام علامہ عبد العلیم میرٹھی نور اللہ مرقدہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اور آپ نے مدینہ منورہ سے خط لکھ کر کے بھیجا تھا کہ تم لوگ مدرسہ قائم کرو، میں گنبد خضرا کے سائے میں دعائیں نیم شبی کر رہا ہوں. اس ادارے میں الحمدللہ میں نے پڑھا اور سن 1990 میں فارغ ہوا، اور اس وقت سے آج تک حدیث، تفسیر، فقہ، اصول فقہ، مناظرہ، اصول مناظرہ، اصول حدیث، اصول فقہ کی کتابیں، منطق و فلسفہ کی کتابیں پڑھاتا آ رہا ہوں. اس زمانے سے لے کر کے آج تک یہ میری سندیں، یہ سب پڑھے ہوئے علماء ہیں جو مستند ہیں، اور یہ خود اپنی جگہ پر ایک لائبریری ہے. میری یہ سند ہے، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں.